بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس شخصیت جس بڑے نام کا ذکر ہم آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، وہ بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے اپنے شعبے میں، اپنے پیشے میں اتنا نام کمایا اور بہت سارے لوگوں کی پہچان بن گئی، بہت سارے لوگوں کا مستقبل بچایا اور بنایا۔ میں آج آسمہ جہانگیر صاحبہ کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کروں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے، وہ بندے چنے جاتے ہیں۔ اسی طرح آسمہ جہانگیر صاحبہ کو اللہ نے چنا اور ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام لیے۔ ناظرین، آسمہ جہانگیر صاحبہ سے میرا ملنے کا اتفاق 2003 میں ہوا۔ میرا آفس اور ان کا آفس بالکل آمنے سامنے تھے۔ میں رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ میں، عثمان پیر زادہ صاحب میرے ٹیچر ہیں، تو ان کے ہاں میں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں پریکٹس کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا ان سے پروڈکشنز۔ تو ان کے سامنے ہی ہمارے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا آفس تھا، تو میرا بڑا شوق تھا، بڑا کریز تھا مجھے کہ میں آسمہ جہانگیر صاحبہ سے ملوں۔ تو اللہ نے ایک ایسا اتفاق کیا کہ مجھے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا انٹرویو لینے کے لیے بھیجا گیا۔ میرا ایک خواب تھا جو حقیقت میں بدل رہا تھا۔ میں جب آسمہ جہانگیر صاحبہ سے ملا اور ہم نے ان کا انٹرویو لیا، اور اس کے بعد میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میڈم مجھے آپ سے آٹوگراف چاہیے، تو انہوں نے بہت پیار سے، بڑی شفقت سے مجھے آٹوگراف بھی دیا اور زندگی کے ساتھ فائٹ کرنے کے بہت سارے گر بھی سکھائے جو آج میرے کام آ رہے ہیں۔ ناظرین، آسمہ جہانگیر صاحبہ کے دل پر ایک دستک ہوئی، اور وہ دستک تھی ان مظلوم اور بے سہارا خواتین کی مدد کرنے کی۔ پھر اسی دستک پہ انہوں نے اپنا ادارہ دستک بھی بنایا، جس میں مظلوم خواتین کو رکھا جاتا ہے، جن کے گھر کے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، جن کو معاشرہ یا ان کے رشتہ دار ان کو جگہ نہیں دیتے، تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے دستک میں ان کو جگہ ملتی ہے، اور ان کے لیے آسمہ جہانگیر صاحبہ فری آف کاسٹ کیس کرتی تھیں عدالت میں ان کے حقوق کے لیے، اور ان کو ان کا حق دلوانے میں ہمیشہ وہ کامیاب رہیں۔ ناظرین، آسمہ جہانگیر صاحبہ انہوں نے جب دستک اپنا ایک ادارہ بنایا، اس دستک کی گونج پوری دنیا کو سنائی دی، اور الحمدللہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے عورت کو اس مقام پر کھڑا کر دیا لا کے جس کی وہ مستحق اور حقدار تھی۔ ناظرین، ہمارے آفس میں بھی کچھ ایسی خواتین موجود تھیں جن کے ساتھ خاندانی زیادتیاں ہوئیں۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ان کو وہاں پر اکوموڈیشن دی، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، اور اس کے بعد ان کو بہترین آفیسز میں نوکریاں بھی دلوائیں، اور آج وہ ایک بہترین اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ ریزن کہ پیچھے آسمہ جہانگیر صاحبہ کھڑی تھی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اگر آسمہ جہانگیر صاحبہ عورتیں پیدا ہوتی رہیں تو باخدا عورت کے ساتھ ناانصافی ہونا بند ہو جائے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ تھیں، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی ہیں، اور جو کام وہ کر گئی ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کا ادارہ دستک آج بھی مظلوم خواتین کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان کا حق ان تک پہنچاتا ہے۔ ہم آسمہ جہانگیر صاحبہ کی روح کے لیے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، کیونکہ جو انسانیت کے لیے وہ کام کر گئی ہیں وہ یاد رکھا جائے گا۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہیں گی۔ اللہ نگہبان۔